اماں سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آنے لگی اپنے قبیلے کی طرف، تو میں کعبہ معظمہ کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کہ لوگ آگے بڑھ بڑھ کر حجر اسود کے بوسے لے رہے ہیں، حجر اسود کے پاس جا رہے ہیں، حجر اسود کو چوم رہے ہیں، کوئی رش کی وجہ سے پیچھے سے ہی استلام کر رہا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ میں بھی کعبہ معظمہ کے پاس جاؤں اور میں بھی حجر اسود کے بوسے لوں۔ فرماتی جب میں اپنے لال کو لے کر حرم کی سرزمین میں داخل ہوئی اور میں نے ارادہ کیا کہ میں آگے بڑھ کر حجر اسود کا بوسہ لوں، تو میں دیکھ کر حیران ہی رہ گئی کہ ایسا منظر کائنات نے، زمانے نے اور آسمان نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ ہر شخص بڑھ بڑھ کر حجر اسود کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ حجر اسود اپنی جگہ سے نکل کر میرے لال کے بوسے لے رہا ہے۔ حجر اسود اپنی جگہ سے نکل کر میرے لال کے، میرے چاند کے بوسے لے رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ طواف کعبہ کیا ہے، کئی مرتبہ حضور کعبہ معظمہ کے پاس گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیے ہیں، زمزم پیا ہے، کعبے کے پاس بیٹھے رہے ہیں، وعظ و نصیحت ہوئے ہیں، لیکن حجر اسود ایک بار ہی صرف اپنی جگہ سے باہر نکلا ہے، حضور کی بارگاہ میں آیا ہے، اس کے بعد حجر اسود باہر نہیں آیا، اپنی جگہ پہ ادھر ہی نصب رہا ہے، اور حضور حجر اسود کے پاس جاتے ہیں اور حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حجر اسود ہر بار ہی حضور کے آنے پر باہر نکل آتا، ہر بار ہی تعظیم کرتا، لیکن حجر اسود جانتا ہے کہ اگر میں ہر بار ہی حضور کے آنے پر یوں جھومتا ہوا اور بنگڑے ڈالتا ہوا باہر نکلوں گا تو کسی کو کیا پتا کہ میں کس لیے باہر نکلا ہوں، اس لیے میں حضور کے ہر بار آنے پر باہر نہیں نکل رہا، میں صرف اس وقت باہر آیا ہوں جب محمد عربی کا میلاد ہوا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بھی فسادی پتھر نہیں ہوں، میں بھی میلادی پتھر ہوں، میں بھی میلاد منانے والا ہوں، میں بھی حضور کا جشن کرنے والا ہوں، میں بھی محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے والہانہ پیار کرنے والا ہوں، والہانہ محبت کرنے والا ہوں۔ حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی جب میں حضور کو گھر لے کر گئی تو میں نے دودھ دھونے کی کوشش کی، تو دودھ جو ہے وہ چونکہ تھنوں کے اندر تھا نہیں، ساری وہ بکریوں کے جو تھن تھے وہ خشک ہو چکے تھے، اور جو کھجور کا درخت تھا وہ بھی اس کے تنے اور اس کی شاخیں خشک ہو چکی تھی۔ حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی میں نے جب سواری پر حضور کو سوار کیا تو پہلے میری سواری آہستہ آہستہ تھی، جب میں آ رہی تھی، جب جا رہی تو تیز تیز ہے، پہلے چلنے کا نام نہیں لیتی تھی، اب رکنے کا نام نہیں لیتی۔ لوگ پوچھتے ہیں علیمہ کیا بات ہے، سواری چینج کر لی تو نے، سواری بدل لی ہے، پہلے یہ کہیں جو ہے یہ چلتی نہیں تھی اب کہیں رکتی نہیں ہے، کیا چینج کیا ہے؟ تو حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی میں نے سواری نہیں بدلی، میں نے سوار کو بدلا ہے، اس کے اوپر سوار کو بدلا ہے۔ آپ جب گھر جاتی ہیں تو بکریاں کے تھنوں کو ہاتھ لگاتی ہیں دودھ دھونے کے لیے، تو پہلے قطرہ قطرہ آتا تھا، حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی میں نے چھوٹا سا برتن لیا کہ میں دودھ دوں، جب میں دھونے کے لیے بیٹھی تو میرا برتن جو ہے وہ دودھ سے بھر گیا، جتنے گھر کے برتن تھے وہ سارے بھر گئے۔ فرماتی کہ پہلے دودھ آنے کا نام نہیں لیتا تھا، اب دودھ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ فرماتی میں نے جب درخت کی طرف دیکھا تو درخت خشک تھا، لیکن جب میرے محبوب گھر میں آئے ہیں، میرے چاند گھر میں آئے ہیں تو درخت سرسبز و شاداب ہو گیا ہے، وہ اس کے اوپر پھل پک کے تیار ہو گیا ہے۔ اللہ، لا کر اونٹنی کس طرح سے فربا ہو گئی اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ کیسے آ گیا؟ اس لیے کہ جب انسان بے چین ہو، انسان پریشان ہو، غم زدہ ہو، وہ نڈال ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کو خوشی آتی ہے، اس کے بیٹے کی ولادت کی خوشی ہو، بیٹے کی شادی کی خوشی ہو، سالگرہ کی خوشی ہو، تو بندہ بیمار بھی ہو تو وہ بیماری کو محسوس نہیں کرتا، وہ اس کی بیماری تندرستی کے اندر بدل جاتی ہے۔ گویا جب حضور نے اونٹنی پر سواری فرمائی تو اونٹنی نے حضور کے میلاد پر جشن کیا، جس کے سبب سے اس خوشی کی لہر اس کے دل میں دوڑی، تو رب کائنات نے میلاد النبی کی خوشی پر لاغر اونٹنی کو تندرستی عطا فرما دی۔ پھر جب حضور گھر میں تشریف لے کر گئے تو بکریوں نے آمنہ کے لال کی جب خوشبو سونگی اور خوشبو سونگ کر جب ان کے اوپر وہ میلاد النبی کی خوشی طاری ہوئی تو ان کا وہ لاغر پن دور ہو گیا۔ جب لاغر پن دور ہوا تو رب کائنات نے ان کے لاغر پن کو دور کر کے، ان کی خشکی کو دور کر کے تری کے اندر بدل دیا۔
اور وہ جو کھجور کا درخت خشک ہوا پڑا تھا، جب اس نے دیکھا کہ اب میرے سائے کے اندر وہ محبوب بیٹھیں گے جس کا پوری کائنات پہ سایہ رہے گا، جب اس نے جشن کیا تو اس کی جو طبیعت اور مزاج تھا وہ بھی بدل گیا، اور اس کی جو خشکی تھی وہ تری کے اندر بدل گئی۔ جانور اگر خوشی منائے تو اس کی بیماری تندرستی میں بدل جائے، وہ کتنا بدبخت بندہ ہے جو اپنی بیماری کو خوشی میں نہیں بدلنا چاہتا، جو اپنی بیماری کو جو ہے وہ تندرستی کے اندر نہیں بدلنا چاہتا، اپنی کمزوری کو طاقت میں نہیں بدلنا چاہتا۔ دودھ بھی وافر ہو گیا، کھجوریں بھی وافر ہو گئی، اونٹنی کی جس کو ضرورت ہوتی سواری کی، اونٹنی بھی لوگ لے جاتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کبھی گھر میں دیا جلایا نہیں تھا، اب آپ کے گھر سے روشنی ختم ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کیا بات ہے حلیمہ، تو نے کیا گھر میں روشن کر رکھا ہے؟ پہلے تو تیل جلاتی بہت کم تھی، آرام سے سرفے سے، اب تو ایسی جلائی جا رہی جیسے فری کا ہی کہیں سے آ رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں جو چاند مکہ سے لے کر آئی ہوں اس نے مجھے وہ ایسا اللہ کا نور ہے جس نے مجھے کائنات میں ہر قسم کے نور سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اب تو میں نے کبھی چراغ جلایا ہی نہیں ہے، اب تو وہ نور نبی کی روشنی اتنی ہے کہ وہ روشنی ختم ہی نہیں ہوتی، اور ساری رات اور سارا دن جو ہے وہ جگمگ ہوتی رہتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے دائیوں نے کہا حلیمہ کیا بات ہے، ہم جو بچے لے کر آئی ہیں مکہ سے وہ بچے کپڑے خراب کرتے ہیں تو ہم دھونے کے لیے کنویں پہ آتی ہیں، حلیمہ تو بھی ایک بچہ لے کر آئی ہے، لال لے کر آئی ہے، تو کبھی اس کے کپڑے دھونے نہیں آئی کنویں کے اوپر؟ کبھی آئی نہیں کھال کے اوپر کہ وہاں پر بیٹھ کر کپڑے دھوئیں؟ کبھی تجھے فرصت ہی نہیں ملی، کہاں کپڑے دھوتی ہے؟ کنواں چینج کر لیا ہے، کسی اور طرف جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جو تم بیٹے لے کر آئے ہو وہ تمہارے کپڑے خراب کرتے ہیں، کپڑوں کو ناپاک کرتے ہیں، میں جو لال لے کر آئی ہوں جس جگہ پر ہاتھ رکھ دے اللہ اس کو بھی پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتی مجھے حاجت پیش نہیں آتی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر گئے ہیں تو دودھ بھی وافر ہو گیا ہے، کھجوریں بھی وافر ہو گئی ہیں، جانور بھی فربا ہو گئے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کو نہ تو فربا جانوروں کی ضرورت تھی اس وقت، نہ ہی اتنے زیادہ وافر دودھ کی ضرورت تھی، اور نہ ہی اتنی زیادہ کھجوروں کی ضرورت تھی۔ اب چونکہ ہر چیز ہی وافر ہو گئی، جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں تھیں، ان کے خاندان کے لوگ مفلس تھے، ان کی موجیں لگ گئی۔ پہلے جو ہے وہ دودھ کم پڑ جاتا تھا، برتن ایکسٹرا ہوتے تھے، اب دودھ اتنا ہوتا ہے کہ برتن کم پڑ جاتے ہیں، دودھ ختم ہی نہیں ہوتا، موجیں لگ گئی، جس کو کھجوروں کی ضرورت ہے وہ لے جا رہا ہے، جس کو جناب دودھ کی ضرورت ہے وہ لے جا رہا ہے، جانوروں کی ضرورت ہے وہ لے جا رہا ہے، وہ سارے خاندان کی سارے ٹبر کی موجیں لگ گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری طور پر تو میرے امام الانبیاء کی نشو و نما کی ہے، خدمت کی ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضور کو تو نہ اتنے دودھ کی ضرورت تھی، نہ اتنی کھجوروں کی، نہ اتنے جانوروں کی، وہ موجیں تو لگ گئی حضرت حلیمہ کے خاندان کی۔ تو بتاؤ حضرت حلیمہ میرے نبی کو سنبھال رہی تھی یا میرا نبی حضرت حلیمہ کے خاندان کو پال رہا تھا؟ وہ تو میرے محبوب حضرت حلیمہ کے خاندان کو پال رہے تھے، اور سب کی موجیں لگی ہوئی تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شام کے اندر جلوہ فروز تھے، وہاں سے آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ایک بار آپ حاضر ہوئے تو آپ اپنے ساتھ تیل لے کر آئے زیتون کا، اوریجنل قسم کا، اعلیٰ قسم کا۔ یہ اوریجنل اور اعلیٰ اور خالص کی ایجادات ہمارے دور کی ہے، وہاں یہ کہنا نہیں پڑتا تھا کہ یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے، ایک ہی چیز ہوتی تھی خالص بس۔ وہ تیل لے کر آئے، ساتھ رسیاں لے کر آئے، اور مسجد میں حاضر ہوئے تو مسجد نبوی کے اندر چھت کے ساتھ رسیوں کو لٹکایا اور ان کے اندر چراغ لگائے، اور چراغ لگا کر وہاں روئی لگا دی تاکہ آج میں نے اس مسجد کے اندر چراغاں کرنا ہے، مسجد کے اندر روشنی کرنی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے چراغ لگا دیے، اور جب مغرب کا انتظار کرنے لگے، مغرب کا وقت ہونے والا تھا، تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ چراغ روشن کر دیے۔
چونکہ وہی طریقہ اس وقت روشنی کرنے کا تھا، راج تھا۔ عرفاً تو جتنی وہاں پر لائٹنگ کی ضرورت تھی وہ کی جاتی تھی، چراغ جلائے جاتے تھے جتنی مسجد نبی میں ضرورت تھی، لیکن یہ ایکسٹرا لائٹنگ کی، ایکسٹرا روشنی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور نے وہ چراغاں دیکھا مسجد کے اندر، تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، حضور خوش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آج مسجد میں چراغاں کس نے کیا ہے؟ یعنی ہمارے لفظوں میں کہ یہ لائٹنگ کس نے کی ہے؟ آج بڑی مسجد جگمگ 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 کر رہی ہے، مرچیں کیسی پیاری ہیں، کیسا حسین منظر ہے، یہ کس نے کی لائٹنگ، یہ چراغ کس نے جلائے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت تمیم داری نے روشن کیا ہے۔ نبی پاک نے اپنے قریب کیا اور فرمایا تمیم داری تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، چراغاں کیا ہے، اللہ پاک تیری دنیا کو بھی روشن کر دے، اللہ تیری آخرت کو بھی روشن کر دے، تیری دنیا بھی روشن ہو جائے، تیری عقبہ بھی روشن ہو جائے، آخرت بھی تیری روشن ہو جائے۔ تو چراغاں کرنے والے کے لیے رب کائنات کے حبیب نے دنیا اور آخرت روشن ہونے کی دعا دی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا بڑی مشہور روایت ہے کہ شیطان پریشان ہے باقی کوئی نہیں۔ حضور جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو رب کائنات نے ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، ایک کعبے کی چھت پر لگایا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنی بھی حدود ہے یہ پیدا میں نے کی ہے، اور پیدا کر کے میں نے اس کی بادشاہت، اس کی ملکیت اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہے۔ میں نے شیطان سے پوچھا جب شیطان بڑا پریشان تھا، میں نے کہا کیا بات ہے، بڑا تو افسردہ ہے، بڑی تیری طبیعت کے اندر جو ہے وہ تبدیلی اور تغیر آیا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں کیوں نہ پریشان ہوتا کہ جھنڈے لوگوں نے لگا دیے ہیں، میلاد کے جھنڈے لگا دیے ہیں، اس لیے میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا بھی میلاد کے جھنڈے لگ گئے ہیں تو میلاد کا جھنڈا لوگوں نے اپنے گھر میں لگایا ہے یا تیرے گھر میں لگایا ہے؟ اس نے کہا لگایا لوگوں نے اپنے گھر میں ہی ہے، میرے گھر میں لگا، لیکن مجھے تکلیف اس کی بڑی ہے۔ میں نے کہا لگایا اپنے گھر میں، تو نے اپنے گھر میں بھی لگایا؟ کہتا شیطان ہو اور اپنے گھر میں میلاد کا جھنڈا لگا لے، یہ تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، لوگ میلاد پہ خرچ کر رہے ہیں، مجھے اس سے بڑی تکلیف ہے۔ تو تکلیف شیطان کو ہی ہے یا یہود و نصارہ کو ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کی، پیران پیر روشن ضمیر شہباز لامکانی پیر سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے دور کے اندر جب حضور کا جشن کرتے، میلاد مناتے، تو ہزاروں لوگ آپ کے دسترخوان سے کھانا کھایا کرتے تھے، ہزاروں لوگ سیراب ہوتے تھے۔ ایک خاتون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا اہتمام کیا۔ اس دور کے اندر ایک بادشاہ تھا، بہت بڑا میلاد کرتا تھا، اور اس میلاد کے اندر صرف ان لوگوں کو جانے کی اجازت ہوتی تھی کہ جو بادشاہ کے قرب والے ہیں، وزیر مشیر ہیں، یہ جا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں جا سکتا۔ ایک بچی تو اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ ہم نے بھی حضور کے میلاد میں جانا ہے، تو اس کی ماں نے کہا بیٹا یہ عمرا لوگوں کا میلاد ہے، اس میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بچی نے جب اصرار کیا لے کر چلی گئی، ماں دروازے کے پاس گئی تو انہوں نے کہا ماں تمہیں پتہ ہے کہ یہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، بڑے بڑے جو مہمان آ رہے ہیں انہوں نے ادھر جانا ہے، عام بندے کو جانے کی اجازت نہیں ہے، رینج اتنا سا ہے تو اس لیے آپ کی مہربانی ہے۔ بچی نے جب گفتگو سنی تو بچی کا جو دل ہے اس پر چوٹ لگ گئی۔ بچی نے کہا ماں کیا جس نبی کا میلاد یہ منا رہے ہیں وہ امیروں کے صرف نبی ہیں، غریبوں کے نبی نہیں ہیں؟ ماں نے کہا نہیں بیٹا وہ سب کی نبی ہیں، کوئی بات نہیں، انہوں نے ہمیں نہیں جانے دیا میلاد کی محفل میں تو ہم اپنے گھر میں میلاد کی محفل سجا لیتے ہیں۔ وہ عورت اپنی بچی کو گھر میں لے آئی، رات کو جو کچھ بھی بنے ہوئے چنے وغیرہ تھے سامنے رکھے، حضور کا ذکر خیر شروع کرنے سے پہلے فرمایا جاؤ ذرا وضو کر کے آؤ، تازہ وضو کر کے آؤ۔ وضو کر کے آئے، میلاد شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد بچی کو اونگ آ گئی۔ جب اونگ آئی تو ماں نے کہا بیٹا جاؤ تمہیں اونگ آ گئی، دوبارہ تازہ وضو کر کے آؤ۔ جب تازہ وضو کرنے کے لیے گئی بچی، کافی دیر ہو گئی، بچی واپس اندر نہیں آئی۔ جب اندر نہیں آئی تو ماں اٹھ کر باہر گئی، دیکھوں کیا بات ہے، بچی وضو کرنے گئی تھی باہر واپس نہیں آئی۔ جب دیکھا تو بچی جو ہے وہ مدہوش پڑی ہوئی ہے، ہوش و حواس بچی کھو بیٹھی ہے۔ بچی کو ہوش دلایا تو فرمایا بیٹا کیا بات ہے، کیا ہوا، تم مدہوش ہو گئی ہو، بے ہوش ہو گئی ہو؟ بچی کہنے لگی ماں میں تمہیں کیا بتاؤں، تم خود ہی آسمان کی طرف دیکھ لو۔ جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان سے ایک نور کی چادر نے ان کے گھر کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا۔ اس خاتون نے جب دیکھا، اندھیری رات کے اندر پچھلے پہر تہجد کے وقت تھا، جب دیکھا تو دروازے کے اندر ایک بزرگ ہیں سفید داڑھی والے،
اور خوبصورت تاج والے حسین و جمیل وہ اس خاتون کے دروازے کی چوکھڑ کو چوم رہے ہیں، دروازے کی زمین کو چوم رہے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا بابا جی آپ کون ہیں؟ اتنی تاریک رات کے اندر آپ میرے دروازے کے بوسے لے رہے ہیں، آپ اس کی زمین کی اس مٹی کے ذروں کو چوم رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو اس سفید چہرے والے خوبصورت بزرگ فرمانے لگے کہ مجھے اس زمانے والے 11ویں والا پیر کہا کرتے ہیں، مجھے لوگ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ غوث پاک اور میرے گھر کی چوکھٹ کو اور رات کی تاریکی میں میرے گھر کی خاک کو چھان رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ حضور پیران پیر روشن ضمیر شاہ باز لامکانی پیر سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ فرمانے لگے میں تو نماز تہجد کے لیے اپنے گھر سے نکل مسجد کی طرف جا رہا تھا تو میں نے تیرے گھر کے اندر سے محمد عربی کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے تو تیرے گھر سے رسول عربی کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے، میں تیرے گھر کی دہلیز کو نہیں چوم رہا، میں تو چشم تصور کے اندر سے چشم تصور میں محمد عربی کے نالین کو جو لگنے والے ذرے ہیں ان کے بوسے لے رہا ہوں، میں تو اس خاک کو چوم رہا ہوں، میں تو اس خاک کے بوسے لے رہا ہوں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر جشن کرنا، خرچ کرنا، یہ سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑا میلاد کیا کرتے تھے، آپ کے ایک بہنوئی تھے ابو سعید مظفر رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ہر سال جب حضور کا میلاد آتا تو 5000 بکرے روسٹ کر کے لوگوں کو کھلایا کرتے تھے اور 1000 مٹھائی کے برتن جو اس وقت پیمانہ تھا وہ آپ جو ہیں وہ لوگوں کو کھلایا کرتے، لوگوں کی خدمت کے اندر پیش کیا کرتے، حضور کے میلاد پر آپ خرچ کیا کرتے۔ خالق کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر شے سے پہلے تخلیق فرمایا، حضور کا میلاد پہلے کیا، نور نبی کو پہلے پیدا کیا، اس لیے کہ جو چیز بعد میں آتی ہے اس چیز پر پہلے والے کا احسان ہوتا ہے۔ ہمارے ماں باپ ہیں، ان کا وجود ہم سے پہلے ہے، ہمارا وجود بعد میں ہے، اس لیے ہم پر ہمارے والدین کا احسان ہے۔ مالی ہے، وہ پودے کی آبیاری کرتا ہے، پودے کو پانی دیتا ہے، اس کو ہر طرح کے موسم سے محفوظ کرتا ہے، جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے اس کی کاٹ چھاٹ کرتا ہے، اس کی پراپر نشو و نما کرتا ہے۔ تو پودے پر مالی کا احسان ہے۔ استاد ہے، وہ اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، دنیا و آخرت میں اس کے اندر اس کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، تو استاد کا اس شاگرد کے اوپر احسان ہے۔ شیخ ہے، وہ اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، تو شیخ کا اپنے مرید کے اوپر احسان ہے، اور میرے شیخ پر اس کے شیخ کا احسان ہے، اور ان کے شیخ پر ان کے شیخ کا احسان ہے۔ یعنی مختصر یہ کہ جو چیز پہلے مارز وجود میں آتی ہے اس کا بعد والے پر احسان ہوتا ہے۔ اب جو بعد والا ہے پودا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا مالی کے اوپر احسان ہے کہ یہ میرا پھل کھا رہا ہے، تجھے پھل پکنے کے قابل کس نے کیا ہے، تجھے جوان کس نے کیا ہے، تو ایسی شاخ تھی کہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، تجھے جناب مصنوعی سٹک لگا کے بھی کھڑا کیا گیا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے تیری آبیاری ہو، کسی نہ کسی طرح سے تیری جو ہے وہ تیری نشو و نما ہو سکے، تو پروان چڑھ سکے۔ تو رب کائنات نے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو آخر میں پیدا کرتا، اللہ نے حضور کو پیدا پہلے کیا، نور کو بھیجا آخر کے اندر ہے، اگر اللہ پیدا بھی آخر میں ہی کرتا، حضرت آدم پہلے آتے، حضرت ابراہیم پہلے آتے، حضرت اسماعیل پہلے آتے، حضرت یعقوب پہلے آتے، حضرت یوسف پہلے آتے، موسیٰ عیسیٰ پہلے آتے، تو چونکہ نور مصطفیٰ آخر میں آتے، انبیاء پہلے آتے، زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، حضور بعد میں آتے۔ آدم علیہ السلام کہتے کہ میرا مصطفیٰ پر احسان ہے، حضرت یعقوب کہتے میرا مصطفیٰ پر احسان ہے کیونکہ میں پہلے ہوں، حضرت موسیٰ کہتے میرا مصطفیٰ پر احسان ہے، حضرت عیسیٰ کہتے میرا مصطفیٰ پر احسان ہے۔ اس لیے رب کائنات نے کائنات کی کسی چیز کو پہلے پیدا نہیں کیا۔ اگر رب نور نبی سے پہلے زمین کو پیدا کرتا تو زمین کہتی میرا نور مصطفیٰ پر احسان ہے، رب نور مصطفیٰ سے پہلے
اگر آسمان کو پیدا کرتا، آسمان کہتا کہ میرا نور مصطفیٰ پر احسان ہے۔ رب اگر نور مصطفیٰ سے پہلے چاند کو پیدا کرتا، سورج کو پیدا کرتا، تو سورج کہتا، چاند کہتا میرا نور نبی پر احسان ہے۔ رب نے نور کو بھیجا بعد میں ہے، بنایا پہلے ہے، تاکہ زمین یہ نہ کہے، آسمان یہ نہ کہے، عیسیٰ موسیٰ یہ نہ کہے میرا نور نبی پر احسان ہے۔ رب کائنات چاہتا ہی نہیں کہ میرے حبیب کے نور پر کسی کا احسان رہے، بنایا پہلے بھیجا بعد میں۔ اے حبیب، کائنات کے اندر نہ زمین بول سکے، نہ آسمان بول سکے، نہ شمس کہہ سکے، نہ قمر کہہ سکے، میرے جلیل القدر پیغمبر آدم بھی نہ کہہ سکے، میرے اولو العزم رسول یہ بھی نہ کہہ سکے، آدم نہ بول سکے، عیسیٰ نہ بول سکے، موسیٰ نہ بول سکے، ابراہیم نہ کہہ سکے، یوسف نہ کہہ سکے، یعقوب نہ کہہ سکے کہ میرا مصطفیٰ پر احسان ہے۔ حبیب رب کا ہو، کسی کا احسان ہو، رب گوارا نہیں کرتا، اس لیے حبیب بنایا پہلے ہے، بھیجا بعد میں ہے۔ کائنات کی کسی شے کا محمد عربی پر احسان نہیں ہے، کائنات کے چپے چپے پر، ذرے ذرے پر محمد عربی کے نور کا احسان ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا ربی بحق محمد اغفر لی، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے رحم فرما دے۔ اللہ نے اپنے حبیب کا میلاد اور تذکرہ زبان آدم علیہ السلام سے کروایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اسماعیل دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ ایسا جو رسول ہے وہ ہم میں سے بھیج، وہ میری نسل میں سے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں میلاد النبی کا کہ میرے بعد حبیب آنے والے ہیں جن کا نام محمد ہوگا، اور ان کی شانیں، ان کی رفتیں کیا ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد محبوب آئیں گے، ان کی شان تو برا البرا ہے، ان کی امت کی یہ شان ہے کہ جتنی امتیں کائنات کے اندر آئی ہیں ساری امتوں سے بہترین امت اس نبی کی امت ہوگی، سب سے اعلیٰ امت اس نبی کی امت ہوگی۔ رب کائنات نے آدم سے اپنے حبیب کا میلاد بیان کروایا، آدم سے اپنے حبیب کی عصمت بیان کروائی۔ رب کائنات نے حضرت نوح سے، نوح علیہ السلام کی کشتی کو وہ نور نبی کی وجہ سے نجات ملی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تحفظ نور نبی کی وجہ سے ہوا۔ رب نے انبیاء کی زبانوں سے اپنے نبی کا میلاد بیان کروایا، نبی کی عصمت بیان کروائی، نبی کی شان بیان کروائی۔ میں نے کہا یا اللہ تو چاہتا کیا ہے، تو پاک زبانوں سے اپنے نبی کا میلاد بیان کروا رہا ہے، کبھی آدم کی زبان سے، کبھی یعقوب کی زبان سے، کبھی شیش کی زبان سے، کبھی ابراہیم کی زبان سے، کبھی اسماعیل کی زبان سے، کبھی حضرت اسحاق کی زبان سے، کبھی موسیٰ کی زبان سے، کبھی عیسیٰ کی زبان سے۔ تو جواب آیا، میں یہ ضابطہ اور قاعدہ بتانا چاہتا ہوں کہ کائنات میں سب سے حسین ترین مخلوق میں نے اپنے نبی پیدا کیے ہیں، تو میں حسین زبانوں سے حسین نبی کا ذکر کروا کر بتانا چاہتا ہوں، نبی کا میلاد بیان کرنا یہ سونے لوگوں کا کام ہے، کوڑے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ نبی کا میلاد بیان کرنا اور منانا یہ سونے لوگوں کا کام ہے، حسین لوگوں کا کام ہے۔